محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین، گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا واقعہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف بادشاہوں کے نام خطوط بھیجنے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف سے امن و امان حاصل کر لیا تو اب جو باقی بچے ہوئے دشمن تھے ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ جب تک یہ باقی رہیں گے اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت میں روڑے بنتے رہیں گے، رکاوٹ بنتے رہیں گے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر جس جماعت نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف اپنا رول ادا کیا تھا وہ بنو نذیر سے جلا وطن کیے جانے والے یہود تھے، جنہوں نے خیبر میں جا کر پناہ لی تھی۔ چنانچہ خیبر پہنچنے کے بعد یہ یہود چپ چاپ وہاں پر امن و شانتی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا دور شروع کر چکے تھے اور مختلف قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے اور انہیں جمع کر کے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے لاتے تھے، جیسے کہ اس کا ایک مظاہرہ وہ جنگ خندق کے موقع پر کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے امن و امان حاصل کر لی، ان کے ساتھ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا کہ اب آئندہ 10 سال تک ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ خیبر کے ان یہودوں کی خبر لی جائے جو آئے دن ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو صحابہ اکرام صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے وہ سب کے سب خیبر کی طرف رخ کریں۔ چنانچہ جن کی تعداد 1400 تھی، یہی صحابہ اکرام جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، انہوں نے خیبر کی طرف رخ کیا۔ اسی موقع پر راستے میں خیبر پہنچنے کے بعد اور خیبر کی طرف روانگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی قبیلہ دوس سے۔ یہ قبیلہ دوس کہاں ہے؟ یمن کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ یمن سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ پہنچے، خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ خیبر کی طرف نکل چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی انہوں نے ہجرت کی تھی دوس سے، چنانچہ وہ بیٹھے ہوئے نہیں رہے کہ اللہ کے رسول خیبر سے واپس آئیں گے تب آپ سے ملاقات کریں، بلکہ جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول خیبر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو یہ بھی خیبر کی طرف روانہ ہو چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوج کے ساتھ جا ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے علاقے میں پہنچے تو یہ رات کا وقت تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو رات کے وقت ان پر حملہ کرنے سے منع کیا اور انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جب صبح ہوئی، یہ لوگ سب کاشتکار تھے، خیبر کے جو یہود تھے یہ اصل مدینے کے لوگ تھے، بنو نذیر کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، اور ان کی اصل جو تجارت تھی وہ کیا تھی؟ یہ کاشتکار لوگ تھے، کھجوروں کی کاشتکاری کرتے تھے اور جو پیداوار ہوتی اس کی تجارت کرتے تھے۔ تو خیبر پہنچنے کے بعد خیبر کی زمین بڑی زرخیز زمین تھی، انتہائی زرخیز زمین، اور یہاں پر کھجوروں کی اور دوسرے پھلوں کی پیداوار اچھی خاصی ہوتی تھی۔ تو وہاں پر جا کر اپنے ہی پرانے پیشے کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ چنانچہ جب یہ صبح اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، کدال، فاوڑے وغیرہ کے ساتھ اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو دیکھا کہ مسلمان یہاں پر ان کے طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحتهم فساء صباح المنذرین، کہ جب ہم خیبر کے علاقے میں پہنچے تو خیبر والوں کی صبح برباد ہو گئی، خراب ہو گئی۔
جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بچا کر کسی طرح بھاگے اپنے قلعوں کی طرف، اور جا کر خبر دی اپنے سرداروں کو کہ اس طرح مسلمان مدینے سے لشکر لے کر ہمارے اوپر، ہمارے سروں پر آ چکے ہیں، اور کسی بھی وقت وہ ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، خیبر پہنچ چکے ہیں۔ جب ان کے سرداروں کو خبر ملی تو خیبر کے اندر بہت سارے چھوٹے بڑے قلعے تھے، یہ قلعوں کے اندر داخل ہو گئے، اور انہوں نے پہلے یہی سوچا کہ اپنے قلعوں کے اندر رہ کر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمان مسلح تھے، کافی زیادہ تعداد اب ان کی بڑھ چکی تھی۔ جب ان کی تعداد کم تھی تبھی ان کو بنو نذیر چھوڑ کر آنا پڑا تھا، اب تو تعداد مسلمانوں کی الحمدللہ کافی بڑھ چکی ہے، ان کے پاس طاقت کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، اسلحے کافی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی اعلان کیا کہ آئندہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ہاتھوں یہ خیبر کے قلعے فتح ہوں گے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس کے دل میں یہ آرزو نہ جاگی ہو کہ کاش کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا وصف بیان کیا تھا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے اعزاز اور شرف کا کیا کہنا، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جسے حاصل ہو۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ کاش یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ آ جائے۔ کئی لوگوں نے کوشش بھی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ ان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ضعیف اور موضوع روایتوں کا سہارا لیا جائے۔ ان کی فضیلت میں بے شمار صحیح روایتیں موجود ہیں، اور تمام علماء اہل سنت والجماعت اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری دلی محبت ہے۔ ہم شیعوں کی طرح نہیں ہے جو ان کو ان کے مقام سے اوپر اٹھا کر اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچا دے، اور نہ ہم نواسب کی طرح ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرے اور ان کے ساتھ بغض و حسد رکھے۔ جو ان کا مقام ہے کتاب و سنت نے، جو ان کا مقام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ دینے والے ہم ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلایا اور ان کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کو بلایا کہ نہیں، انہی کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ان پر دم کیا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ کبھی یہ پریشانی تھی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ آپ ان کے میدان میں پہلے جائیں اور اچانک حملہ شروع نہ کر دیں، پہلے اسلام کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب بھی کسی کے دل میں ہدایت جاگ جائے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر ایک بندہ بھی، اسی موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اگر ایک بندہ بھی آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتا ہے، ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، تو یہ سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو خیبر کے قلعے تھے وہ فتح ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ قلعے فتح کیے گئے، یعنی جھڑپ کی نوبت آئی، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تیر اور تلوار چلانے کی نوبت آئی، اور اکثر و بیشتر قلعے صلح کے ذریعے ہی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، یعنی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔
آخر میں 3 قلعے بچ گئے جو حد درجہ حد دھرم تھے، وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں تھے، نہ صلح کے لیے اور نہ مسلمانوں کے لیے ممکن ہو رہا تھا کہ ان کو ختم کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ بہرحال اس طرح کئی دنوں تک محاصرے جاری رہے، یہاں تک کہ جب قلعے والوں نے سمجھ لیا کہ اب بہت دیر تک ہم ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتے، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو قیدی نہیں بنائیں گے، نہ ان کو، نہ ان کے بال بچوں کو، نہ ان کی بیویوں کو، بلکہ سب کو آزاد یہاں سے جانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ خیبر چھوڑ کر جہاں چلے جائیں ان کو آزادی ہوگی، بس وہ اپنے ساتھ اتنا مال لے کر جا سکتے ہیں جتنا مال اپنے پیٹ پر لاد سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم صرف اپنے ساتھ اتنا مال لے کر جائیں گے جتنا اپنے پیٹ پر ہم لاد سکتے ہیں، اور اس میں بھی خصوصاً کپڑے لتے ہمارے ہوں گے۔ جو بنو نذیر سے خصوصاً حیی بن اخطب کا مال لے کر آئے تھے، جس میں بہت زیادہ سونے تھے، زیورات تھے، اسلحے تھے۔ حیی بن اخطب یہ سردار تھا بنو نذیر کا، تو وہ جو مال تھا وہ یہیں پر خیبر کے اندر موجود تھا اور انہی قلعوں کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورا مال کا ہوگا، ہم اس میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، صرف کپڑے لتے اور جو کچھ اپنے پیٹ پر لاد سکے اتنا ہی ہم لے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ شرط منظور کر لی۔ جب یہ شرط منظور کر لی تو وہاں کے جو سردار تھے ابو الحقیق، اس کے 2 لڑکے، یہ سرداروں کا گھرانہ تھا، ان 2 لڑکوں نے کیا کیا، اس مال کو جو حیی بن اخطب کا تھا، جو سب سے زیادہ قیمتی مال تھا، ایک گڈھے کے اندر زمین کھود کر اسے چھپا دیا اور اپنے اپنے پیٹ پر جتنا مال لاد سکتے تھے لے کر خیبر سے نکلنے لگے۔ وہ مال جس کے انتظار میں صحابہ اکرام تھے، وہ مال کہیں سے ظاہر نہیں ہوا۔ جب پوچھا کہ وہ مال ہے کہاں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تفتیش کی گئی اور تمہارے یہاں سے وہ مال نکل گیا تو اس کے بعد پھر تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی۔ ابھی تمہارے پاس موقع ہے کہ اس سے پہلے کی تفتیش کی جائے اور ہم تمہارے اندر سے نکالیں اس کو، اس سے پہلے ہی ہمارے حوالے کر دو۔ جو شرط ہوئی ہے شرط پوری کرو، اب عہد شکنی اور مزید مت کرو۔ اگر اس کے بعد بھی اپنی پرانی روش پر باقی رہے اور پھر وعدہ خلافی کیے تو اب تمہیں ہم قتل کریں گے۔ انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں سدھری، اتنی خبیث قوم ہے یہ، اس کے بعد بھی نہیں سدھری۔ انہوں نے کہا ہمارے علم میں نہیں ہے، مال چھپایا ہوا ہے۔ کھودا گیا اور پورا مال نکلا۔ چنانچہ جو اللہ کے رسول نے وارننگ دی تھی اس کے بالمطابق کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کے بھائی کو، ان دونوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے خود قبول کیا تھا کہ اگر ہمارے یہاں سے نکل جائے تو آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، اور انہی کے وہاں سے وہ مال نکلا۔ کنانہ بن ابی الحقیق کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ سے۔ حیی بن اخطب یہ ان کا سردار تھا، اور کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المؤمنین بنتی ہیں، یہ زوجیت میں تھی۔ بعد میں جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کی بیوی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، کیونکہ یہ عہد شکنی کر چکے تھے۔ جب زوجیت میں آئی تو ایک صحابی نے، غالباً دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول مجھے ان میں سے ایک لونڈی دی جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جائیں، جو لونڈی آپ کو پسند ہو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ انہوں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی انتخاب کیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، دحیہ کو آپ نے اجازت دی اور انہوں نے صفیہ کا انتخاب کیا ہے، حالانکہ صفیہ یہ کیا ہے،
یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے جو قبیلے کے سردار تھے، اور ایک سردار کی بیٹی ایک عام شخص کے گھر جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو جس مقام پر تھا، اسلام لانے کے بعد اس کے مقام و مرتبے کے اندر گراوٹ نہیں ہوگی اور مزید اسے عزت ملے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اگر زمانہ جاہلیت میں اپنے علاقے کے سردار ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہیں وہ مقام و مرتبہ دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پہلے تو سردار تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو جب خبر دی گئی کہ صفیہ یہ حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، اور یہ پورے عرب کے اندر ایک چرچا ہو جائے گا کہ دیکھیں آج تک تو ایک سردار کی بیٹی تھی اور مسلمانوں نے اس کے ساتھ یہ توہین کی کہ ایک عام شخص کو اسے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کسی دوسری کا انتخاب کر لیں، اسے چھوڑ دیں۔ تب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیتی ہے۔ بلکہ صحیح روایت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کو ہی ان کی مہر بنایا ہے۔ جب یہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اپنی زوجیت میں شامل کرتے ہیں، اور ان کے لیے مہر کیا ہوتی ہے؟ ان کی آزادی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور آزادی کو ہی ان کے لیے مہر کے طور پر متعین کرتے ہیں۔ اس طریقے سے صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جنگ خیبر کے بعد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد، اور یہود کے ساتھ اس طرح کا جو معاہدہ ہوا تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول آنا چاہتے تھے، اور اس علاقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ مال غنیمت کے طور پر بہت زیادہ صحابہ اکرام کے ہاتھ آیا تھا، چاہے وہ کھجور کے باغات ہوں، بڑے بڑے باغات تھے، چاہے وہ سونے چاندی کی شکل میں یا اسلحے کی شکل میں خزانے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغات صحابہ اکرام کے درمیان مال غنیمت کے طور پر تقسیم کیا، اور یہ صحابہ اکرام اب سیٹ بن گئے، جو اس سے پہلے کافی فقر و فاقہ کے عالم میں تھے۔ جنگ خیبر کا جب یہ مال انہیں ملا تو ہر ایک کی حیثیت بہت بہترین ہو گئی۔ اس کے بعد کبھی بھی صحابہ اکرام کی زندگی میں فقر و فاقہ نہیں آیا ہے۔ یہ فقر و فاقہ کی زندگی خیبر سے پہلے کی ہے۔ خیبر کے بعد الحمدللہ صحابہ اکرام کافی مالدار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد جب یہ مال غنیمت صحابہ اکرام کے ہاتھ آیا، خیبر والوں نے یعنی یہود نے یہ پیشکش کی اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول یہ علاقہ مدینے سے بہت دور ہے، اور وہاں سے آ کر یہاں پر کھیتی باڑی کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس معاملے میں ہماری طرح ماہر بھی نہیں ہے، کھیتی باڑی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اکثر جو مکہ کے مہاجرین تھے یہ تو کھیتی باڑی جانتے ہی نہیں تھے، یہ تاجر تھے۔ مدینے کے جو انصار تھے یہ کھیتی باڑی سے واقف تھے، کاشتکاری سے واقف تھے، جن کی تعداد کم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ قبول کریں تو ہم آپ کے ان کھیتوں میں نوکر چاکر کی طرح کام کریں گے، اور آدھی پیداوار آپ کی ہوگی، جو آدھی پیداوار ہوگی وہ بٹائی کے طور پر ہماری ہوگی، یہ آپ کے کھیتوں میں کام کرنے کا ہمارا اجر ہوگا، ہماری اجرت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ پیشکش ہمارے حق میں ہے، یہ پیشکش ہمارے حق میں ہے کہ یہاں پر یہ ان کھیتوں پر کام کرتے رہے اور ہمیں پیداوار ملتی رہے، اور ہم یہاں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کے اندر ہم مشغول رہیں، جہاد کے اندر مشغول رہیں، دوسرے مورچے ہم سنبھالتے رہیں، اور کھیتی باڑی کے اندر ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو یہ جگہ عطا کر دی اور انہیں وہاں سے نہیں نکالا، چنانچہ یہ وہاں پر کرتے رہے، اور یہاں پر مسلمانوں کو ایک اچھا خاصا یہاں سے پیداوار ملتا رہا۔ بعض صحابہ اکرام نے
جن میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن میں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے صحابہ اکرام نے جو انہیں باغات ملے تھے، یہ انتہائی محبوب مال تھا ان کے نزدیک۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی نہیں کما سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک انتہائی محبوب مال ہے، تب تک تم اللہ رب العالمین کی مرضی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارے نزدیک سب سے اگر محبوب مال ابھی کوئی ہے تو جو ہم نے خیبر میں باغات کی شکل میں حاصل کیا ہے، یہ پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں۔ وقف کا جو سسٹم آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے، یہ سسٹم ہے، اچھی طرح ذہن نشر کر لیں۔ اسلام سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ وقف کی شروعات اسلام سے ہوئی ہے، اور تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا وقف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو انہوں نے خیبر کی یہ زمین اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کی تھی۔ بعد میں دوسری قوموں نے مسلمانوں سے اس چیز کو کاپی کیا ہے۔ آج جو دوسرے قوموں کے یہاں بھی وقف کی جائیداد آپ کو نظر آتی ہے تو یہ مسلمانوں سے کاپی کیا انہوں نے، ان کے یہاں وقف کا تصور نہیں تھا۔ تو وقف کی شروعات اسلام سے ہوئی ہے۔ یہ پوری دنیا پر اسلام کا احسان ہے کہ اتنا بہترین سسٹم اسلام نے دنیا والوں کو دیا ہے۔ اس طریقے سے خیبر کی جنگ یہ ختم ہوئی، مسلمانوں میں سے تقریباً 16، بعض روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں 18 اور بعد میں 19، صرف اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، اور الحمدللہ خیبر کا پورا علاقہ الحمدللہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا۔ یہاں تک کہ صدق کا جو باغ تھا یہ بھی وہاں کے لوگوں نے مصالحت کر لی اور یہ باغ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ چونکہ یہاں پر کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، اس لیے یہ باغ صدق والا یہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس میں سے دوسروں کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا خالص حصہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب جنگ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ گزشتہ سال نہیں کر پائے تھے اس عمرے کی قضا کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، عمرے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ عمرہ ان کا باقی تھا، اور یہ عمرے کا حکم ہے اور حج کا بھی کہ اگر کوئی شخص نکلے گھر سے مکمل نہ کر پائے تو بعد میں اسے مکمل کرنا پڑے گا، اللہ کے پہلے شرط لگا لے اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبسنی، تو وہ حلال ہو سکتا ہے اور بعد میں اسے اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شرط نہ لگائے تو بعد میں اسے اس عمرے کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اسی عمرے کی قضا کے لیے جب ذوالقعدہ کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو لے کر اس عمرے کی قضا کے لیے نکلتے ہیں۔ گزشتہ سال کتنے لوگ تھے؟ 1400 تھے، لیکن اس سال اور بھی مزید بعض لوگ شریک ہو جاتے ہیں، تعداد 2000 ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا کر مکے میں 3 دن قیام کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ جب 3 دن مکمل ہو جاتا ہے تو مشرکین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں 3 دن کا معاہدہ تھا صلح کے اندر کہ آئندہ سال آپ لوگ آئیں گے تو عمرہ کرنے کے دوران صرف مکے میں 3 دن رہیں گے، اور آپ کے 3 دن مکمل ہو چکے ہیں، لہذا آپ لوگ مکہ خالی کر دیں، اس سے زیادہ رہنے کی اجازت صلح کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ کی نہیں ہے، اس لیے وعدہ نہ توڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ یہاں سے آپ لوگ نکلیں صحابہ اکرام کو، اور مقام صرف میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ صرف یہ مکہ سے باہر ہے، مکہ سے قریب ایک جگہ ہے، تو صرف میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ یہیں پر
میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی صریف میں. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سالی تھی. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی میمونہ کیا ہے؟ سالی تھی. انہوں نے ہی اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح پڑھایا. یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں نہیں ہوا تھا، حلال ہونے کے بعد ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے احرام کی حالت میں، مکے کے اندر آپ نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہوئے صرف پہنچے ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول احرام کی حالت میں تھے یا حلال ہو چکے تھے؟ حلال ہو چکے تھے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں نکاح کیا ہے. یہ روایت معلول ہے گرچہ صحیح مسلم کے اندر ہے. بالاجماع تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء نے اس روایت کو وہم قرار دیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول کہا ہے، ان سے ثابت ہے. سند کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، اس وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنے میں وہم ہوا ہے کہ اللہ کے رسول احرام کی حالت میں تھے. خود ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حلال ہونے کے بعد مجھ سے شادی کی تھی، احرام کی حالت میں شادی نہیں کی تھی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے تھے، عمر کافی کم تھی. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے یہ کہنے میں کہ احرام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. صحیح یہ ہے کہ حلال ہونے کے بعد شادی کی تھی، احرام کی حالت میں نہیں. یہ مسئلہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس پر ترکیز کی وجہ یہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں احرام کی حالت میں دو گھر والوں کو پسند آ گیا لڑکا لڑکی کہ چلو ہم ان کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں، تو احتیاط برتیں. احرام کی حالت میں شادی جائز نہیں ہے، اور نہ نکاح کا پیغام دینا ہی جائز ہے. ایسا نہیں کہ پہلے نکاح کا پیغام دے دیتے ہیں، حلال ہونے کے بعد شادی کر دیں گے، وہ بھی جائز نہیں ہے. نہ خطبہ جائز ہے نہ نکاح جائز ہے. اگر دل کے اندر ارادہ بھی ہوا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، بیٹے کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور وہ بھی عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اپنے دل کے اندر ہی رکھے اسے، ابھی ظاہر نہ کریں، ابھی پیغام نہ دیں، یا نکاح تو بالکل نہ کرائیں. ایسا واقعہ ہو چکا ہے سلف کے زمانے میں کہ خبر ملی فلاں نے احرام کی حالت میں فلاں سے شادی کر لی، تو جو امیر المؤمنین تھے انہوں نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا احرام کی حالت میں، تو یہ دلیل صحیح نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے اللہ کے رسول نے حلال ہونے کے بعد شادی کی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء سے فارغ ہوتے ہیں تو اب جو دشمن تھے مسلمانوں کے تقریباً یہ ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کل آپ کو بیان کیا تھا کہ مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بعض لوگوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن خط کا احترام کیا، بلکہ بعض لوگوں نے تو باضابطہ ہدیہ اور تحفہ بھی بھیجا، جیسے کہ مصر کے بادشاہ نے ماریہ قبطیہ کو تحفے کے طور پر اللہ کے رسول کے پاس بھیجا، ایک دلدل بھی بھیجا. تو ان لوگوں کا رویہ یہ رہا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے پاس جو خط بھیجا تھا تو انہیں قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی
جو اس وقت بلقا پر مأمور تھا، انہوں نے گرفتار کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو قتل کر ڈالا۔ صرف یہ نہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا، جن کے ہاتھ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اللہ کے رسول نے یہ خط بھیجا تھا، تو اس کے گورنر نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو مار دیا پہلے، اور پھر اس کے بعد اسے قتل بھی کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ان کو ہم ایسے ہی نہیں چھوڑنے والے جنہوں نے ہمارے قاصد کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ اللہ کے رسول خود اس جنگ میں شریک نہیں تھے، ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جاتے ہیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کی جگہ پر سپہ سالار بنیں گے، اگر وہ بھی قتل کر دیے جاتے ہیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر سپہ سالار بنیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی متعین کر دیا تھا کہ پہلے زید، پھر اس کے بعد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی سے صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہونے والے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کسی دوسرے کا نام نہیں لیتے۔ چنانچہ 3000 کا لشکر دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا اور انہیں وصیت کی کہ آپ وہاں تک جائیں جہاں پر ہمارے اس قاصد کو رومیوں نے قتل کیا تھا، وہاں سے آگے نہ بڑھیں، وہاں تک جائیں، یعنی بلقا تک جائیں اور وہاں پر جا کر انہیں اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو الحمدللہ بہتر ہے، اگر نہیں قبول کرتے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگے اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ یہ صحابہ کرام جن کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 3000، حالانکہ 3000 کی تعداد اس زمانے میں کم نہیں تھی۔ 3000 کی تعداد اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں ہوئی تھی، بس ایک جنگ میں غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، اس کے علاوہ کبھی اتنی تعداد نہیں پہنچی تھی۔ تو 3000 کی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ یہ گرچہ فی نفسی معمولی تعداد نہیں ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ رومیوں کو ہمارے بارے میں خبر مل چکی ہے اور وہ اب صحابہ کرام متردد ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے جب ہمیں بھیجا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، اتنی بڑی تعداد ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جا کے ہم مقابلہ کریں، اس لیے ہمیں یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگ کیا کہتے ہیں شہادت کی خواہش مند نہیں تھے؟ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دو نتیجہ ہوگا، یا تو ہمیں شہادت نصیب ہوگی یا پھر ہم اللہ رب العالمین کی خصوصی مدد سے فتح حاصل کریں گے، اور دونوں ہمارے لیے بہتر ہے۔ واپس ہونا تو کسی اعتبار سے بہتر نہیں، پتہ نہیں کیوں آپ لوگ واپس ہونا چاہتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے درمیان جوش بھرا اور صحابہ کرام نے یہ عزم کیا کہ چاہے جو اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہو آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اجتہاد کیا اور آگے بڑھے مقابلے کے لیے۔ جب یہ مقابلے میں پہنچے تو پہلے سے کو پتا تھا کہ تعداد بہت بڑی ہے اور ہماری تعداد اتنی ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا، جواں مردی کے ساتھ، بے چگری کے ساتھ لڑے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ دشمنوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد جھنڈا وصیت کے مطابق کس نے تھاما؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔
دشمنوں نے ان کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور دائیں ہاتھ کو جسم سے الگ کر دیا. انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, بائیں ہاتھ کو بھی جسم سے الگ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے دو بازوؤں کے اندر جھنڈا لیا اور جب تک سانس رہی تب تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے, یہاں تک کہ جنگ کے بعد جب ان کے جسموں کے اندر زخم کے نشانات گنے گئے. دو روایت ملتی ہے, ایک روایت میں ہے کہ 50 سے زائد جسم کے اوپر زخم کے نشانات تھے تیر اور تلوار کے, اور ایک روایت میں 90 تقریباً نشانات تھے, اور ان میں سے ایک بھی نشان پیٹھ پر نہیں تھا, سب کے سب سینے پر اور سامنے جسم کے یہ نشانات تھے. یعنی آخری سانس تک انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی, آخری سانس تک مقابلہ کرتے رہے. اسی وجہ سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو طیار کہا جاتا ہے. ان کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کے بالمقابل اللہ رب العالمین نے بازو عطا کیے ہیں, اور ان بازوؤں کی وجہ سے جہاں چاہتے ہیں جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اسی وجہ سے ان کو طیار کہا جاتا ہے. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد وصیت کے مطابق عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سپہ سالار کے طور پر آگے بڑھے. انہوں نے جھنڈا تھاما اور جہاں تک ممکن ہو سکا دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ کے بعد آگے جھنڈا کون تھامے گا, سپہ سالار فوج کا کون ہوگا. اب یہ صحابہ کرام کے درمیان آپس میں مشورے ہونے لگے کہ اب یہ سپہ سالار کون ہوگا اور اس جنگ کو آگے انجام تک کون پہنچائے گا. یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈے کو تھاما اور اپنے ہاتھوں سے 9 تلواریں توڑی. ایک دو نہیں, 9 تلواریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں, اور یہ واقعہ کہاں پہ پیش آیا ہے؟ مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور کوتا میں. اور اللہ کے رسول مسجد میں صحابہ کرام کے درمیان ان صحابہ کرام کی موت کی خبر سنا رہے ہیں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھاما, شہید ہو گئے, اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. پھر جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا تھاما, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر اللہ کے رسول نام نہیں لیتے, کہتے ہیں کہ پھر سیف من سیوف اللہ نے, اللہ رب العالمین کے تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا تھاما, اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو طاقت عطا کی, یہاں تک کہ مسلمان محفوظ ہو گئے ان کے ہاتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے ساتھ اسی فوج کو لے کر مقابلہ کرتے رہے, اور دشمنوں کے بالمقابل انہیں نے کمزور پڑنے نہیں دیا. جب رات ہوئی, جنگ تھم گئی, اب دوسری صبح پھر جنگ شروع ہونے والی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی کہ یہ دشمن 2 لاکھ کی تعداد میں ہونے کے باوجود ذہنی طور پر شکست کھا گئے. کیا کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ رات کو فوج کا پورا منظرنامہ بدل دیا. جو جہاں پر تھے آئندہ صبح وہاں پر نہیں رہیں گے, جو سب سے پہلے تھے سب سے پیچھے چلے جائیں, دائیں تھے بائیں چلے جائیں. اس طریقے سے جب دوسری صبح جنگ شروع ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے سامنے یہ تھے تو یہ نہیں ہے, یہ کوئی دوسرے ہیں, یہاں تک کہ پورے فوج کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی کہ جن سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں یہ نئے لوگ ہیں, یہ تو کل ہمارے سامنے نہیں تھے. ہر کسی کو ایک نیا اپنے سامنے فوجی نظر آ رہا. یہاں تک کہ ان کے درمیان افواہ پھیل گئی کہ ان کو پیچھے سے ایک دوسرے لشکر کی مدد حاصل ہو گئی ہے. اب یہ وہ نہیں رہے جن سے کل ہم لڑ رہے تھے, یہ نئی لشکر ہے جو پیچھے سے ان کو مدد مل گئی ہے رات کو. اب اسی ذہنیت کی وجہ سے ان کے اندر جو جوش تھا, اب یہ جوش ماند پڑنے لگا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حکمت عملی کے ساتھ اپنی اس معمولی سی فوج ان سے محفوظ کرتے 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 پیچھے ہٹاتے رہے, یہاں تک کہ دشمنوں کے اندر وہ جوش نہیں رہا کہ ہم ان کا تعاقب کریں اور جا کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس طریقے سے محفوظ کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فوج
لے کر مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو یہ ایک بڑی جنگ تھی مسلمانوں کی زندگی میں، جس میں معمولی تعداد نے 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چند صحابہ کرام شہید ہوئے اور پھر یہ صحیح سالم مدینہ پہنچ بھی گئے. اس کا بہت اچھا اثر پڑا پورے عرب میں کہ 2 لاکھ کی تعداد بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی. اتنی بڑی تعداد تھی رومیوں کی، پھر بھی ان مسلمانوں کو ان کے گھر میں جا کر ان کو للکارا، لیکن ختم نہیں کر سکے. تو یہ تھا جنگ موتہ کا واقعہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافی مضبوطی کر لی تو اس کے بعد مکہ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی کہ کیسے اس کے بعد مکہ فتح ہوا، اور پھر مکہ کے بعد فتح ہونے کے بعد فوراً غزوہ حنین اور غزوہ طائف پیش آیا، اس کے بعد تبوک کا واقعہ پیش آیا. انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت کے اسباق ہیں ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب